سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہم سب کو دین متین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائی۔ ڈیئر پارٹیسپینٹس، گفتگو کا آغاز تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہیں پر رک کر میں اس کی کچھ مثالیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ہمارے پاس قلب، قاف جو کہ نقطوں والا قاف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس کلب دوسرے کاف سے یعنی ڈنڈے والے کاف سے، جس کا مطلب ہے کتا۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، اور اگر ہم نے قلب کو کلب پڑھ دیا یا کلب کو قلب پڑھ دیا تو سوچئے، اندازہ فرمائیے کہ اس کے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک آیت کریمہ ہے، قل هو اللہ احد، قل مینس کہہ دیجئے، قاف نقطوں والا ہے تو مطلب کیا بنا، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو یوں پڑھا قل هو اللہ احد تو معنی کیا بنیں گے، کھا لیجئے اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور لفظ کی مثال لیں تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے علیم، جس کا مطلب ہے جاننے والا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس علیم، جو کہ الف سے یعنی حمزہ سے ہے، اس کا مطلب ہے دردناک۔ اب اگر ہم نے علیم کی جگہ پر علیم پڑھ دیا یا علیم کی جگہ پر علیم پڑھ دیا تو سوچئے معنی میں کتنا فرق آ جائے گا۔ ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الملک، 29ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، تو یہاں پر علیم کی بجائے اگر ہم نے علیم پڑھ دیا انہ علیم بذات الصدور تو آپ خود غور فرمائیں کہ معنی میں کتنا فرق آ جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اگر ہم نے اس کو یوں پڑھا الحمد للہ رب العالمین تو معنی کیا بنیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو پڑھا الحمد للہ رب العالمین تو پھر جو اس کے معنی بنیں گے وہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس، دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی دو کی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کتنی مشقتوں سے گزرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کتنے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد انجینئر بنتا ہے۔ ہم اگر میتھس کی بات کریں تو میتھس میں ہم کتنے بڑے بڑے تھیورمز کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں کتنی بڑی بڑی ہم ایکویشنز کو یاد کرتے ہیں، ان کو بیلنس کرتے ہیں۔ اگر ہم اردو اور انگلش کی بات کریں ہم کتنی بڑی بڑی کوٹیشنز کو یاد کر لیتے ہیں، ہم فونیٹکس کو سیکھتے ہیں، پروننسیشن کو سیکھتے ہیں، انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کورسز کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم ان سکلز کو، اس نالج کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جب ان چیزوں کے لیے، ان علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے، ان سکلز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے تو کیا قرآن مجید بغیر کوشش کے ہم سیکھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی باقاعدہ علم ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک اس کو پڑھنا بھی باقاعدہ ایک سکل ہے، اس کے تلفظات کو، مخارج کو سیکھنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی چیز کو لے کر الحمدللہ آج آپ کی خدمت میں کچھ ٹپس لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن ٹپس کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تجوید کے تعلق سے ہم بہت ساری لرننگ کر کے، بہت کم وقت میں بہت ساری لرننگ کر کے بہت زیادہ مسٹیکس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس وائس نوٹ کے بیسیکلی آج کے ہمارے 3 لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے۔
ایک لرننگ آؤٹ کم ہمارا یہ ہوگا کہ 3 حروف کا درست تلفظ اور ادائیگی کو ہم جاننے کی کوشش کر سکیں، اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ قاف، حا، عین۔ دوسرا لرننگ آؤٹ کم ہمارا یہ ہوگا کہ تجوید کی روح سے ہم یہ جان سکیں کہ حرکات اور کھڑی حرکات کی تعریف کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو لرننگ آؤٹ کم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کچھ قرآنی کلمات کا درست تلفظ اور اس کی ادائیگی کو سیکھنے کی کوشش کر سکیں، اور اس کی تھوڑی سی مشق بھی انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے لرننگ آؤٹ کم کی طرف، جو کہ اس ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ قاف، حا اور عین کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں قاف کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قاف کا مخرج کیا ہے۔ مخرج کو اگر ہم انگلش میں کہیں، مخرج کو ہم کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور اگر ہم انگلش میں لنگوسٹیکلی ہم اس کی بات کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن۔ جس جگہ سے یہ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہے، جس جگہ سے اس حرف کو ادا کیا جائے گا، وہ مخرج کہلائے گا، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن۔ تو قاف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یعنی گلے کے پاس سے جہاں سے زبان ہماری سٹارٹ ہوتی ہے، جڑ سے، اس جگہ سے قاف کو ادا کیا جائے گا۔ قاف، قاف۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، قالوا اقتلوا، لا اقسم۔ تو ان تمام کلمات کے اندر آپ نے قاف کو ادا کرنے کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں حا اور عین کی طرف۔ یہ دونوں حروف ایسے ہیں کہ جو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو حلق کے 3 حصے ہیں، ایک بالائی حلق ہوتا ہے، ایک درمیانی حلق ہوتا ہے، اور ایک نیچے والا حلق ہوتا ہے۔ تو درمیانی حلق گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر ہماری گلے کی ہڈی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جگہ وسطی حلق کہلاتا ہے، یعنی حلق کا درمیان والا مڈل پارٹ کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے حا اور عین کو ادا کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی فنگر رکھ کے حلق کی ہڈی کے اوپر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو ادا کیجئے حا، حا، عین، عین۔ اب ہم باری باری ان دونوں کی کچھ اگزامپلس کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم حا کی مثالوں کی طرف آئیں تو ہمیں ملتی ہے احد، قل هو اللہ احد، احد، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد۔ تو حلق کے درمیان والے حصے سے حا کو ادا کیا گیا۔ اب عین کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو ہمیں ملتی ہیں مثالیں اعوذ باللہ، قل اعوذ، قل اعوذ۔ تو عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیا۔ تو یہ تھا قاف، حا اور عین کو ادا کرنے کا طریقہ اور ان کے مخارج کا بیان۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے لرننگ آؤٹ کم کی طرف، جو کہ حرکات اور کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ تو یاد رکھیے تجوید کے اندر زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اور کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ انہی کو اگر ہم ڈبل کر دیں گے تو وہ کھڑی حرکات بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ زبر تھی حرکت، تو کھڑی زبر کو ہم کھڑی حرکت کہیں گے، یعنی زبر زیر پیش حرکات ہیں، تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کھڑی حرکات کہلائیں گی۔ یعنی کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں وہ حرکات کا ڈبل ہوا کرتی ہیں، یعنی حرکات کی نسبت ان کو دگنا کھینچا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مثال ہے، اگر ہم یوں پڑھیں با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش
ان تینوں کو ہم نے ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ ایک الف کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم انگلی کو ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ کھولیں، ایک انگلی کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت تک کسی آواز کو کھینچنا، کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا، یہ ایک الف کی مقدار کھینچنا کہلاتا ہے۔ تو حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔ اور کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ کھڑی حرکات کہلاتی ہیں اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ الحمد، حا پہ حرکت آ گئی، دال کے اوپر بھی حرکت ہے، للہ، اب لام کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا ہے، تو لام کے اوپر چونکہ کھڑی زبر تھی اس لیے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو حرکات اور کھڑی حرکات کا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آخر میں جو تیسرا لرننگ آؤٹ کم ہے ہمارا، ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کچھ قرآنی کلمات کا درست تلفظ ہم جان سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے تعوذ کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اکثر لوگ اس کو اعوذ باللہ پڑھ دیتے ہیں، اعوذ، اس میں بہت ساری مسٹیکس ہیں۔ او نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ زو، زال کے بجائے ہم اس کو زا سے پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس کو درست انداز سے پڑھنے کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں بھی حا اور عین کی ادائیگی پر خاص طور پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح سے انشاء اللہ، اس کو کئی لوگ انشاءاللہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ انشاء اللہ، یہاں پر حمزہ بھی آتا ہے درمیان میں، تو شاء کو لمبا کریں گے اور پھر حمزہ کو اللہ والے لام سے ملا دیں گے۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ نہیں کہتے، ماشاء اللہ، یہ اس کا درست تلفظ ہے۔ اسی طرح سے ہم اکثر بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، تو یہ تعالیٰ نہیں بولنا چاہیے، اگرچہ ہم جلدی میں بول رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی ہمیں اس کی ادائیگی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ، عین کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آخری لفظ جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بھی بہت زیادہ توجہ کا حامل ہے، ہم عام طور پہ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ تو وہ لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب بعض اس کو السلام علیکم پڑھ دیتے ہیں، السلام علیکم پڑھ دیتے ہیں، بہت ساری اس میں مسٹیکس آتی ہیں، تو ہمیں اس کو درست انداز سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے صحیح طور پہ تلفظ کے مطابق ہم اس کو پڑھ کے اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ تو اصل تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو 3 لرننگ آؤٹ کمز تھے، میں دوبارہ پھر ان کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلا لرننگ آؤٹ کم جو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم قاف، حا اور عین کا تلفظ جان سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسرا لرننگ آؤٹ کم تھا ہمارا حرکات اور کھڑی حرکات کی تعریف اور ان کا فرق جان سکیں۔ اور تیسرا لرننگ آؤٹ کم تھا ہمارا کہ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کچھ قرآنی کلمات کو درست انداز سے پڑھنے کی پریکٹس کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے اور ان کی ادائیگی پر بھرپور توجہ دیں گے، اور کامنٹس میں ہمیں آپ بتائیں گے کہ سورہ اخلاص کے اندر کتنی کھڑی حرکات ہیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ آخری 10 سورتوں کی تلاوت سننا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہمارے اسی چینل پر سننے کو مل سکے گی۔